السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آج پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی کلاس میں آ کے اللہ کی کتاب سے کچھ سیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں آپ سب بہنوں کو اپنے اس گروپ بنات الرشد میں ویلکم کرتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ صدقہ دے کر آئے ہوں گے اور آپ نے نفل بھی ادا کی ہوگی، آپ نے اللہ سے دعا بھی کی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کر کر آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کیا ہے ہمارے اسپیشل بریتر میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم ہم لوگ کر رہے تھے قرآن کی فضیلت اور قرآن کے فائدے، تو ابھی ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹائم ہم اس سے جو لوگ قرآن کو سے منہ موڑتے ہیں ان کا حشر دیکھیں گے، کیونکہ یہ اتنی فضیلتیں ہیں کہ میں اس کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی کہ جس تھوڑا سا ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھ لیا اور چلے گئے۔ ابھی بھی پورا تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے اس کی فضیلتوں کا پڑھنے کا اور پڑھانے کا، لیکن انشاءاللہ ہم تھوڑا بہت دیکھتے ہیں۔ تو ہماری آج کی سلائیڈ ہے انشاءاللہ تعالی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یقیناً آ گئی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین، یعنی اللہ کی قرآن جو ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا کہ قرآن نور ہے، قرآن ایمان ہے اور کھلی کتاب ہے۔ مبین کا مطلب واضح، اس کے اندر جو ہے اس کے اندر ہر بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کر کے بتا دی ہے، کھلے الفاظ میں بتا دی ہے، آسان طریقے سے بتا دی ہے کہ جو ہے ہم کو کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں، اور ہمیں اپنے ساتھ کیا کچھ اعمال لے کر جانے ہیں تاکہ ہماری زندگی بھی اچھی گزرے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو، ہماری موت بھی اچھی ہو، ہمارا انجام بھی اچھا ہو۔ تو یہ کتاب اتنی آسان ہے اور اتنی اس میں ہر چیز ہے۔ اگر ہم اس کو پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انشاءاللہ جس نیت سے ہم اس کو پڑھیں گے ہم کو ویسا ہی سمجھ میں آئے گا۔ آپ سب کا بھی تجربہ ہوگا اور خود میرا اپنا یہ تجربہ ہے کہ کبھی ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، کسی بھی، چاہے وہ بیماری کی طرف سے ہو، چاہے وہ اولاد کی طرف سے ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آپ قرآن لے کے بیٹھیں تو آپ کو وہی آیات آئیں گی جو آپ کے دل کو چھو لینے والی ہوتی ہیں، جو آپ کے مسائل کا حل ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم قرآن کو نصیحت کے لیے کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نصیحت ہی دے گا، اور اگر ہم جس یہ لیں گے کہ تنقید کرنے کے لیے کہ بھئی اس کے اندر تو یہ حکم ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو جیسے کچھ نہیں تو حجاب کا اگر ہم دیکھ لیں، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو اس زمانے کی خواتین کے لیے تھا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو ان کو پھر ویسے ہی سمجھ میں آئے گا کہ ٹھیک ہے اس اوکے، بغیر حجاب کے رہنا بھی اوکے ہے۔ لیکن بہرحال انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ہم اس کو ہمیشہ نصیحت کے لیے ہی کھولیں گے، اپنی نیتوں کو خاص کر کے کہ یا اللہ ہم جو بھی پڑھیں ہمیں سمجھ میں آئے اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں قرآن کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ قرآن کریم اور ایمان، نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ قرآن کریم اور ایمان دو ایسے نور ہیں جن کا سینے میں ہونے کا احساس مومن اس دنیا میں بھی محسوس کرتا ہے، اور جس نے اسے محسوس نہیں کیا اس نے ایمان کی مٹھاس نہیں چکھی۔ یعنی ایک تو یہ کہ آپ کے پاس جب قرآن کریم ہے، اب آپ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے، الحمدللہ اب تقریباً 2 سال ہو رہے ہیں ہم لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے فیض حاصل کرتے ہیں، قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہمیں ایک خوشی دیتا ہے، ہمارے دل میں محسوس ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ اور جیسے ایمان ہے، ایمان کا نور ہے، تو ہمیشہ ایمان اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں، تو جو اس نے اس کی مٹھاس محسوس کی تو وہی ہے، یعنی کہ اگر آپ کو قرآن پڑھ کر کوئی خاص فیلنگ نہیں آتی خوشی کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو صحیح طریقے سے جذب نہیں کیا۔ تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں جو بھی پڑھوں اس کو میرے لیے وہ بنا کہ میں اس کو سمجھوں اور اس پر عمل کروں۔ اور جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گی اور نیت بھی کر لیں گے نا، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو ایک ایسی انجانی سے خوشی محسوس ہوگی کہ ہاں آج ہم نے ایک نئی چیز سیکھی یا آج ہم نے کچھ حاصل کیا،
اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی پوری نیت ہونی چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، پھر ہے کہ سب سے پہلے اگر انسان کا نور جو ہے نا، نور قرآن ہے، قرآن نور ہے اور نور ایمان ہے، یعنی یہ سب چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ تو نیکسٹ سلائیڈ، اس میں یہ ہے کہ نور لے جانے والی چیزوں میں سب سے پہلا سبب غفلت ہے، یعنی قرآن کی نور یا قرآن کی روشنی آپ کو کب محسوس نہیں ہوگی؟ جب آپ کی میں غفلت ہے، جب آپ کے دماغ میں غفلت ہے، جب آپ پورے طریقے سے شعور کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھیں گے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ شعور کے ساتھ چاہے ایک آیت پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یا اٹھا کے آپ پورا ایک صفحہ ایک جز پڑھ لیں اور آپ کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، تو وہ کیا ہے؟ غفلت کا پڑھنا ہے۔ اور جب وہ غفلت سے ہم پڑھیں گے تو اس کی روشنی ہمیں حاصل نہیں ہوگی، اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگی، اور غفلت ہی پہلا گناہ ہے جو مزید دیگر گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم قرآن سے غفلت کریں گے، ہم نماز سے غفلت کریں گے، ہم نماز سے غفلت کریں گے، تو ہم مزید غفلتوں میں پڑھتے چلے جائیں گے، ہم ایک دوسرے کے حقوق برتنے میں غفلت کریں گے۔ یعنی ایک دروازہ ہے، سب سے پہلی چیز ہے غفلت، اور غفلت سے گناہ اور ایک کے بعد دوسرے گناہوں میں ہم ملوث ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور غفلت سے بچنے کا بہترین ذریعہ اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد جو ہے سب سے زیادہ کس وقت ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو جب بھی دل پہ بوجھ ہو، جب بھی دل پر پریشانی ہو، اٹھیں اور قرآن پڑھنا شروع کر دیں، تو وہ مومن کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ مومن کے دل کو روشن کر دیتی ہے، پھر وہ زندگی کے کسی موقع پر بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ آپ نے خود بھی اپنا بھی تجربہ کیا ہوگا، لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایسی غافل زندگی نہیں گزارتے کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے، جو کر رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کا حق ادا ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، نہیں ہوتا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ایک مسلمان قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ایک حکمت دیتا ہے، اور ہم کو دعا بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں حکمت دے، اللہم فقہنا فی الدین، یا اللہ ہمیں دین کا فہم دے۔ اور جب دین کا فہم آ جائے گا تو ہمیں قرآن کے احکامات سمجھ میں آئیں گے، جب ہم یہ سمجھ میں آئیں گے تو ہم اس پر عمل کریں گے، تو پھر وہ بندہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، اس کا ہر قدم وہ پھر پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے کہ میں اگر یہ کام کروں تو یہ اس سے ایسا نہ ہو جائے یا اس سے ویسا نہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں آخر میں کہ ہمیں قرآن کے کیا حقوق ہیں۔ تو قرآن کے حقوق میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا حق جو ہے، نیکسٹ سلائیڈ پلیز، تلاوت قرآن ہے، جو کہ الحمدللہ ہم لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگ کلاس میں بھی کرتے ہیں، سسٹر سعدیہ کے ساتھ کلاس کے علاوہ بھی پریکٹس کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ کلاس ہی میں سسٹر نائلہ ہم کو ترجمہ بھی بتاتی ہیں، اور آپ میں سے بہت سے لوگ ترجمہ یاد کر کے گروپ میں سناتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ سسٹر نائلہ ہمارے ساتھ تفسیر بھی کرتی ہیں الحمدللہ، اور بعض آیات پر خاص طور پر تدبر بھی کرتے ہیں، یعنی تدبر کا مطلب ہے کہ اس آیت کی ڈیٹیل میں جا کر یہ دیکھنا کہ کیا ہے، بہت زیادہ تو خیر نہیں لیکن جتنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ایک آدھ آیت پہ ضرور سسٹر نائلہ کرتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم یہ چیزیں تو کر رہے ہیں، 1 2 3 4 چیزیں تو ہم کر رہے ہیں۔ اب 5واں چیز ہے کہ عمل بالقرآن، اس کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ یا اللہ ہم جو بھی پڑھیں وہ ہمارے عمل میں آ جائے، اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ تو اور پھر یہ ہے کہ ہم بس سرسری طور پر چونکہ ہم فائدے آج ختم کریں گے تو ہم یہ دیکھ لیں گے کہ قرآن کے ہیں کیا کیا فائدے۔ قرآن کی وجہ سے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، آخرت میں بھی، ارذل العمر سے نجات ملتی ہے، یہ ہم لاسٹ ٹائم کر چکے تھے۔ قرآن گمراہی سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ مطلوبہ چیز، اگر ہمیں کوئی بھی چیز کا حصول چاہیے تو ہم کو جتنا ہم قرآن پڑھیں گے، جتنی دعا کریں گے، وہ چیز ہمیں حاصل ہوتی جائے گی۔ دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، بیماریوں میں شفا کا ذریعہ ہے کہ آپ قرآن کی آیات پڑھیں، اس کے ذریعے آپ کو شفا ملتی ہے الحمدللہ۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے مختصراً ہی دیکھا کہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے کیا فائدے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ قرآن سے منہ موڑتے ہیں ان کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، قرآن سے منہ موڑنے والوں میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ میں ختم کروں گی کہ ہمیں قرآن کو دل سے پڑھنے،
سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب انشاءاللہ سسٹر سعدیہ کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.